ہم نے اور آپ نے آج جلسوں کو کھیل تماشا اور میلہ بنا دیا ہے میرے پیارے بھائیوں. کہاں سے ہماری اصلاح ہو؟ لوگ اتنے بغیرت ہو گئے, اتنے بے شرم ہو گئے, آج جلسوں میں بیٹھ کر, پنڈال کے نیچے بیٹھ کر آج لوگ سگریٹ پیتے ہیں, کوئی تمباکو کھا رہا ہے, کوئی ماں اور بہن کی گالی دے رہا ہے. یہ ہمارے جلسوں کا حال ہے میرے پیارے بھائیوں. میرے پیارے بھائیوں, اصلاح کہاں سے ہو؟ اصلاح کہاں سے ہو؟ کمی ہمارے اندر ہے. اپنے جلسوں کو اچھا کیجیے, اپنے جلسوں کی اصلاح کیجیے. یہ اصلاح معاشرے کے جلسے آج ان کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے میرے پیارے بھائی. قرآن سنیے, حدیث سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 9 مہینے تیری ماں نے تجھے پیٹ میں رکھا, بڑی تکلیف کے ساتھ, بڑی دشواری کے ساتھ. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, اور بڑی تکلیف کے ساتھ جنم بھی دیا. میرے پیارے بھائیوں, یہ تکلیف بھی صرف ماں برداشت کرتی ہے, باپ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی ہے. اور جو تیسری تکلیف ہے, فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا, تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا. یہ دودھ پلانے کی جو تکلیف ہے, یہ بھی صرف ماں برداشت کرتی ہے, ماں جھیلتی ہے. اسی لیے فرمایا گیا, اگر ماں اپنی اولاد کے دودھ پلانے کا پیسہ اپنے شوہر سے مانگے تو شوہر کو دودھ پلانے کا پیسہ دینا پڑے گا, کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں کی نہیں ہوتی ہے, باپ کی ہوتی ہے. میرے پیارے بھائیوں, اسی لیے ماں کا جو مقام ہے, ماں کا جو مرتبہ ہے, وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے. ہاں, عزت و احترام میں دونوں برابر ہے, لیکن 3 تکلیفیں ماں برداشت کرتی ہے, 3 تکلیفیں, 3 کشٹ ماں اٹھاتی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, ماں باپ کے مقام کو سمجھو. اپنے ماں باپ کو مارنے والوں, اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والوں, اپنے ماں باپ کے دل کو دکھانے والوں, ذرا غور کرو. ایک صحابی نام ان کا عبداللہ ابن مسعود, وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں, آئے اللہ کے حبیب, آئے امام کائنات, ذرا مجھے سوال کا جواب بتائے. ایُّ العمل احب الی اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ اعلان کریے, یہاں سے کر دیجیے. السلام علیکم. کسی کا اگر بچہ گم ہو گیا ہو تو وہ اسٹیج پہ آ کے لے لے. اور ایک بھائی صاحب کا ایک موبائل گم ہو گیا ہے, اگر کسی کو مل گیا ہو تو وہ بھی اسٹیج پہ آ کے جمع کر دے. السلام علیکم. حضرت عبداللہ ابن مسعود سوال کرتے ہیں, آئے اللہ کے حبیب, ای العمل احب الی اللہ عز وجل, اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ ہائے ہائے, میں قربان جاؤں عبداللہ ابن مسعود پر, میں قربان جاؤں لاکھوں بار عبداللہ ابن مسعود پر. یہ اللہ کے رسول کا صحابی نبی اکرم سے سوال کیسا کر رہا ہے؟ آئے اللہ کے حبیب, یہ بتائیں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو کون سا ہے؟ سوال کیسے ہو رہے ہیں ہمارے اور آپ کے وقت میں؟ سوال کیسے ہوتے ہیں؟ سوال کیسے ہوتے ہیں مولانا صاحب, یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا کیا نام تھا؟ یہ کوئی سوال ہے؟ مولانا سوال, اس سوال کا جواب دے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیڑ میں کس دن گئے اور کس دن نکالے گئے. یہ کوئی سوال ہے؟ صحابی کیسے سوال کر رہے ہیں, اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو کون سا ہے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں, آئے میرے صحابی سوال کا جواب سن لو. اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل جو سب سے پہلا ہے وہ یہ ہے, الصلاۃ علی وقتہا, نماز کو اس کے وقت پر قائم کرنا, نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. اور دوسرا عمل بر الوالدین, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی کرنا, ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, ماں باپ کے مقام کو سمجھئے کہ ماں باپ کا کتنا اونچا مقام ہے, ماں باپ کا کتنا بلند مقام ہے. اور ایک
مسئلہ یاد رکھیں، اسلام کے اندر ماں باپ کا اتنا اونچا مقام ہے، اگر آپ نفلی عبادت میں لگے ہوئے اور آپ کا باپ آپ کو بلائے، آپ کی ماں آپ کو بلائے، آپ کو نفلی عبادت توڑنا پڑے گی، آپ کو نفلی عبادت تیاگنا پڑے گی اور ماں باپ کی بات پر لبیک کہنا ہوگا۔ جی ہاں، نفلی عبادت سے بڑا ماں باپ کا حکم ہے۔ آپ کوئی نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ماں باپ اگر آپ کو بلائیں تو میرے پیارے بھائیوں آپ کو نماز توڑ دینا ہے اور ماں باپ کی بات جا کر کے سننا ہے۔ آپ نے واقعہ پڑھا ہے جریج کا؟ جریج یہ بڑا نیک آدمی تھا، بڑا دیندار آدمی تھا اور یہ جنگل کے اندر اپنا ایک کمرہ وغیرہ بنا کر کے اللہ کی بڑی عبادت کیا کرتا تھا۔ جریج نام تھا اس کا۔ ایک دن نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں مہوے ڈوبا ہوا ہے، اس کی ماں آئی دروازے پہ جریج کو آواز لگائی، آئے جریج، جریج نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں بڑا دیندار ہے۔ جریج کی ماں نے جب آواز لگائی تو جریج سوچتا ہے اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں کیا کروں، نماز توڑ دوں یا بھی نماز پڑھتا رہوں، بعد میں اپنی ماں کی بات سنوں گا۔ اس نے نماز نہیں توڑی اور نماز میں لگا رہا، اس کی ماں کچھ دیر کے بعد چلی گئی۔ دوسرے دن پھر اس کی ماں وہ پھر نماز پڑھ رہا ہے، ماں نے پھر آواز دی جریج، لیکن وہ نماز میں ہے اور اس نے دوسرے دن بھی اپنی ماں کی بات نہ سنی اور اپنی نفلی نماز کو نہیں ترک کیا۔ تیسرے دن پھر اس کی ماں آئی، اس کو آواز دی، وہ نماز میں ہے، ماں نے آواز لگائی لیکن جریج نے اپنی ماں کی آواز پر لبیک نہیں کہا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں مگن ہے، ڈوبا ہوا ہے۔ اس کی ماں نے اس کو بددعا دے دی اور اس کی ماں کا بددعا کا اثر بھی ہوا۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک فاحشہ تھی، بدکار تھی، اس نے اپنے آپ کو جریج کے سامنے پیش کیا اور کہا جریج میرے ساتھ زنا کرو، میرے ساتھ ہم بستری کرو۔ جریج نے منع کر دیا۔ وہ آئی، اس نے چرواہے کے ساتھ صحبت کی، ہم بستری کی اور اس چرواہے سے جو اولاد پیدا ہوئی لوگوں کے سامنے کہا کہ یہ اولاد جو ہے یہ جریج کی ہے۔ کس کی اولاد ہے؟ جریج کی ہے۔ لوگوں نے کہا جریج تو بڑا دیندار ہے، جریج تو بڑا نیک ہے، وہ تیرے ساتھ یہ نہیں کر سکتا ہے۔ کہا یہ جریج ہی کی اولاد ہے، میرے ساتھ جریج نے زنا کیا ہے۔ لوگوں کو غصہ آیا، جنگل میں گئے، اس کے گھر کو توڑ دیا، اس کے گھر کو منہدم کر دیا۔ کیا معاملہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں جریج یہ عورت تیرے اوپر الزام لگا رہی ہے کہ اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا باپ تو ہے۔ جریج نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ بچہ لایا گیا۔ جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس بچے کے پیٹ کو پکڑا اور کہا صحیح صحیح بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ بول پڑتا ہے، آئے لوگوں میرا باپ کوئی اور نہیں بلکہ فلاں چرواہا ہے، میری ماں نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا، فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ لوگ بڑے نادم ہوئے، بڑے شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے آئے جریج کہو تمہارے لیے ہم سونے کا محل بنوا دے، سونے کی مسجد بنوا دے، سونے کی عبادت گاہ بنوا دے۔ جریج نے کہا نہیں، مٹی کی بنوا دو۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ جریج کی ماں کی بددعا کا اثر ہے، اسی لیے اپنی ماں کی خدمت کیا کرو، اپنی ماں کا خیال رکھا کرو اور یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں ماں باپ کی خدمت کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان خیر التابعین یقال له اویس القرنی، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہترین تابعی، سب سے اچھے تابعی، سب سے بہتر تابعی اویس القرنی ہے۔ کون ہے؟ اویس القرنی ہے۔ میرے پیارے بھائیو آپ نے اویس القرنی کا نام تو سنا ہوگا، اویس القرنی کے بارے میں لیکن ابھی آپ کو معلوم نہ ہوگا۔ آؤ آج میں تمہیں اویس القرنی کے بارے میں بتاؤں۔ یہ اویس القرنی کون ہے؟ یہ یمن کے رہنے والے ہیں۔ کون؟ اویس القرنی۔ یہ اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار ہیں، اپنی ماں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ ان کے کانوں میں جب اسلام کی دستک پہنچی، حضرت اویس القرنی اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے اور اویس القرنی کی تمنا یہ کہ وہ مدینہ جا کر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیں، اللہ کے حبیب سے مل لیں، مگر ان کی ماں ان کو روک دیتی ہیں۔
आए उवैस मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है, आए उवैस ना जाओ। और उवैस अल-कर्नी यमन छोड़कर नहीं आते, अपनी माँ को छोड़ करके नहीं आते हैं। अल्लाह के नबी को जब ये खबर दी गई हजरत जिब्राइल के जरिए, अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया था, आए मेरे सहाबा, सबसे बेहतरीन ताबई उवैस अल-कर्नी है, अगर वो मिल जाए अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करवा लेना। हजरत उमर उस वक्त मौजूद थे, सैयदना उमर फारूक ने नबी के अल्फाज को सुन लिया। हजरत उमर फारूक की खिलाफत का दौर है और मौरखीन लिखते हैं 23 हिजरी के अंदर जब यमन से हाजी लोग हज करने के लिए आए, हजरत उमर फारूक ने सारे हाजियों को जमा कर लिया और कहा, क्या कोई तुम में उवैस अल-कर्नी है? हजरत उवैस अल-कर्नी उठ के खड़े हो गए। आए अमीरुल मोमिनीन, आए खलीफतुल मुस्लिमीन, हाँ मैं उवैस अल-कर्नी हूँ। फरमाया जो कबीले कर्न से, जो कबीले मुराद की शाख है, कहाँ हाँ? आए उवैस अल-कर्नी, क्या तुम्हारी पीठ पर बरस का निशान है? कहा हाँ। क्या तेरी माँ जिंदा है? कहा हाँ। हजरत उमर फरमाते हैं, आए उवैस, अपने हाथों को उठाओ और मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दो। आए उवैस, अपने हाथों को उठाओ। हजरत उवैस अल-कर्नी कहते हैं, आए अमीरुल मोमिनीन, ये कैसी बातें कर रहे हो? आए उमर, ये कैसी बात कर रहे हो? मैं आपके लिए दुआ करूं? आए उमर, आप अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, आपने नबी को अपनी निगाहों से देखा है, आपने नबी के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। आए उमर, तुम उमर हो, दूसरे खलीफा हो, नबी के यार हो। आए उमर, तुमने नबी के चेहरे को बोसा दिया है। आए उमर, मैं तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कैसे करूं? हजरत उमर कहते हैं, आए उवैस, मेरे नबी ने कहा था, आए उवैस, मेरे हबीब ने कहा था, अगर तुम्हें उवैस अल-कर्नी मिल जाए, उनसे अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करवा लेना। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ के इतने बड़े खिदमत गुजार हैं। लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रह, जब वो कोई कसम खा लेते हैं, अल्लाह ताला उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। जब वो दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआ को पूरा कर देता है। आए उवैस, अपने हाथों को उठाओ और मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। हजरत उमर, हजरत उवैस की आंखों में आंसू आ गए। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे बताओ क्या वजह है? उमर जैसा जलील कदर सहाबी एक ताबई से कह रहा है, मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। मेरे प्यारे भाइयों, ये माँ की खिदमत का नतीजा है कि उमर जैसा सहाबी हजरत उवैस से अपनी मग़फ़िरत की दुआ करवा रहा है। तो अपनी माँ की खिदमत करो मेरे प्यारे भाइयों, अपने माँ बाप के मकाम को समझो। आज यहाँ माँ बाप दो रोटी के मोहताज है, आज उनकी औलाद उन्हें दो रोटी खिलाने के लिए तैयार नहीं। आज बेटा अपने माँ बाप को घर में रखने के लिए तैयार नहीं। आज बेटे के घर में उम्दा उम्दा पकवान बन रहे हैं, बेटा लजीज लजीज खाने खा रहा है, और ये माँ बाप ये बेचारे सूखी रोटी खा रहे हैं, बासी रोटी खा रहे हैं, बासी चावल खा रहे हैं। आज ये हमारे और आपके घरों का हाल है। आज ये हमारे और आपके माँ बाप की इज्जत है। मेरे प्यारे भाई, माँ बाप होते क्या है? माँ बाप की खिदमत की कैसे जाती है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पोते अली बिन हुसैन से सुनिए। अली बिन हुसैन अल-मारूफ ज़ैनुल आबिदीन, ये कौन है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पोते हैं। कौन है? कौन है? बोलो कौन है? हजरत अली के पोते हैं। और इनका नाम क्या है? अली बिन हुसैन। ये हजरत अली के पोते हैं, हजरत हुसैन के बेटे हैं। इनका भी नाम अली है और इनका लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है। और हजरत हुसैन का जो सिलसिला चलता है वो ज़ैनुल आबिदीन से चलता है, क्योंकि गालिबन सारे बेटे मार दिए गए थे और यही सिर्फ बाकी रह गए थे। तो ये अपनी माँ के बड़े खिदमत गुजार थे। पूरे इलाके में ज़ैनुल आबिदीन का चर्चा था कि ये अपनी माँ के सबसे खिदमत गुजार है, अपनी माँ का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं, मगर ये कभी अपनी माँ के साथ खाना नहीं खाते। क्या चर्चा है? अपनी माँ का बड़ा ख्याल रखते हैं,
لیکن کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا ہے زین العابدین آئے علی بن حسین بن علی کیا ماجرا ہے؟ آپ اپنی ماں سے محبت تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن کبھی آپ اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ اعظم نگر کے لوگوں، کشن گنج کے لوگوں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سنو، زین العابدین کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ اے ہے ماں باپ ہوتے کیا ہے؟ زندگی چلی جائے، خون کا آخری قطرہ بھی ماں باپ کے لیے چلا جائے، یہ بھی کم ہے میرے پیارے بھائی، کم ہے۔ ماں باپ کو خوش کر لو، یاد رکھو ماں باپ اگر راضی اللہ راضی، اور ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالدین، ماں باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اپنے ماں باپ کو خوش کر لو، اللہ خوش ہو جائے گا۔ اور چاہتے ہو کہ اللہ ناراض ہو، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے تو اللہ بھی تم سے ناراض ہوگا۔ زین العابدین سے سوال کیا گیا آپ اپنی ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ زین العابدین جواب دیتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اس لیے کھانا نہیں کھاتا ہوں کہ میں ماں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں اور میں جس نوالے کو اٹھاؤں، میں جس بوٹی کو اٹھاؤں، میں جس گوشت کے ٹکڑے کو اٹھاؤں، میرے اٹھانے سے پہلے یا اٹھاتے وقت میری ماں کی نگاہ اس پر پڑ جائے اور اس کے دل میں خیال بھی آ جائے کہ میں گوشت کی بوٹی کھاؤں، لیکن بس اس کا خیال اسی تک محدود رہے اور مجھے پتہ نہ چلے اور میں وہ بوٹی کھا لوں، تو یہ میرے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے۔ اسی لیے میں کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ یہ ہے ماں باپ کا مقام، یہ ہوتے ہیں ماں باپ میرے پیارے بھائیوں۔ ماں باپ، تین آدمی جا رہے ہیں، بارش ہوئی، تینوں آدمی غار میں چلے گئے، گفا میں چلے گئے، ایک پتھر ٹوٹتا ہوا آیا اور اس غار کا منہ بند ہو گیا۔ تینوں لوگ اپنے اپنے نیک اعمال اللہ کو بتا رہے ہیں۔ ایک آدمی اللہ سے اپنے نیک اعمال کے بارے میں کہتا ہے آئے اللہ میں چرواہا ہوں اور میں جب شام کو اپنی بکریاں چرا کر کے لوٹتا ہوں تو اس کا دودھ دو کر اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں کہیں دور تک چلا گیا تھا، آنے میں لیٹ ہو گیا، میں لوٹ کر کے آیا تب تک میرے ماں باپ سو گئے، میں نے دودھ نکالا، میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، لیکن اللہ مجھے گوارا نہ ہوا میرے ماں باپ سے پہلے میں اپنے بچوں کو دودھ پلا دو۔ میں دودھ کا پیالہ وہیں پر لے کر کے بیٹھ گیا، صبح تک بیٹھا رہا جب تک میرے ماں باپ کی آنکھ نہ کھل گئی۔ جب اس نے اس نیک عمل کا وسیلہ دیا، اس چٹان کا تھوڑا سا منہ کھل گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں غور کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کتنی فضیلت ہے، اللہ مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اگر ماں باپ یہ کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اگر باپ یہ کہے اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو میرے پیارے بھائیوں طلاق دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ بیوی یاد کیے، نکاح آپ نے کیا ہے، لیکن اگر باپ کہے اس لڑکی کو طلاق دے دو تو آپ کو طلاق دینا پڑے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کا حال چال لینے آئے، حضرت اسماعیل کے دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، کہا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ کہیں کام سے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں بتاؤ میرے بیٹے کا تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے؟ کہا نہیں، بڑی تنگی کے ساتھ پالتے ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں کھانے کو میسر نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم مسورت سے کہتے ہیں جب اسماعیل آ جائیں، جب تیرا شوہر آ جائے تو اس سے کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل لے، شام ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل آئے، بیوی نے کہا، ایک بزرگ آئے تھے، ایسی شکل تھی اور انہوں نے کہا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل لو۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے ابو جان ابراہیم تھے، اور انہوں نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے، لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کچھ
कुछ दिन के बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आना हुआ। हजरत इस्माइल के आए, दरवाजे पे दस्तक दी, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला, कहा इस्माइल कहाँ है? कहा वो कहीं काम से गए हैं। कहा ये बताओ वो तुम्हारा ख्याल रखता है, तुम्हारे नार नफ्के का इंतजाम करता है? जो दूसरी बीवी जवाब देती है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। हजरत इब्राहिम उस औरत से कहते हैं जब शाम को तुम्हारे शौहर आ जाए तो उनसे कह देना कि चौखट ना बदलना, शाम होती है। हजरत इस्माइल आए, उनकी बीवी ने ये मामला बताया, कहा ये कोई और नहीं मेरे बाप थे, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तलाक ना दूं। तो मेरे प्यारे भाइयों मालूम ये चला अगर बाप ये कहे अपनी बीवी को तलाक दे दो तो आपको बीवी को तलाक देना पड़ेगी। लेकिन अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। हमारे और आपके यहाँ तो इख्तिलाफात रहता है, शौहर को बहू पसंद नहीं है या खाना अच्छा नहीं बनाती है तो शौहर बाप की आंखों में खटकती है, बाप ने तलाक दे दो तो ऐसे ही तलाक नहीं। बाप को भी इब्राहिम की तरह बनना पड़ेगा। जी हाँ, बाप कैसा हो? इब्राहिम की तरह हो। इब्राहिम की तरह बाप होना चाहिए, तब वो तलाक को कहे। जी हाँ, ऐसे ही नहीं कि आपने कह दिया और बेटा तलाक दे दे। बाप को भी इब्राहिम की तरह नेक बनना पड़ेगा, दूरअंदेश बनना पड़ेगा, मुत्तकी बनना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों मसला याद रखो, नफली इबादत के ऊपर माँ बाप का हुक्म है। नफली नमाज तोड़ना पड़ेगी, नफली इबादत तोड़ना पड़ेगी। और माँ बाप को सताना, माँ बाप को उसके साथ बुरा भला कहना, ये कबीरा गुनाहों में से। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं आए मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों के बारे में ना बताऊं? कहा अल्लाह के रसूल जरूर बताएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कबीरा गुनाह ये है अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना ये कबीरा गुनाह है। व उक़ूक़ुल वालिदैन, और माँ बाप की नाफरमानी करना ये कबीरा गुनाहों में से है। ये बड़े गुनाहों में से, छोटे गुनाहों में से नहीं, ये बड़े गुनाहों में से। मेरे प्यारे भाइयों, माँ बाप की नाफरमानी करना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं रग़िमा अनफुहु रग़िमा अनफु रग़िमा अनफु, ऐसे आदमी की नाक आलूद हो जाए, ऐसे आदमी की नाक आलूद हो जाए, ऐसे आदमी की नाक आलूद हो जाए, ये एक बद्दुआ है जो आपके अंदर दी जाती है। सहाबा कहते हैं आए अल्लाह के हबीब किसकी नाक आलूद हो जाए? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो अपने माँ बाप में से किसी एक को या दोनों को अगर बुढ़ापे की उम्र में पाले और अपने आप को जन्नती ना बना पाए, ऐसे आदमी की नाक आलूद हो जाए, ऐसे आदमी की नाक आलूद हो जाए, ऐसे आदमी की नाक आलूद हो जाए। दुनिया का सबसे बड़ा बदकिस्मत है ऐसा बेटा जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे की उम्र में पाले और अपने आप को जन्नती ना बना पाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे प्यारे भाइयों, नबी की हदीस से गौर से सुनो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं तीन लोग ऐसे हैं क़यामत के दिन इनका जन्नत में जाना दूर की बात है, अल्लाह इनको क़यामत के दिन देखना भी गवारा नहीं करेगा। पहला वो होगा जो दुनिया के अंदर शराब पिया करता था, शराब पीने वाले को अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तरफ देखेगा भी। दूसरा, एहसान करने के बाद एहसान जताने वाला, उसको भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन देखेगा नहीं। और तीसरा, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसे नाफरमान को भी देखना गवारा नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाई, आज हम सब चाहते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए। किशनगंज के लोगों, पैसा कमाने का बिजनेस बता करके जा रहा हूं, बिजनेस सीख लो, बिजनेस कर लो। अगर चाहते हो पैसा आ जाए, माल में बरकत हो। दुनिया हम सब सुबह उठ करके रनिंग करते हैं, जिम करते हैं, क्यों? बीमारी से बच जाएं, कैंसर से बच जाएं, बीमारियों से महफूज रह जाएं। अगर बीमारियों से महफूज रहना है, अगर बीमारियों से बचना है, एक मैं आपको नुस्खा बता करके जा रहा हूँ, एक मैं आपको इलाज बता करके जा रहा हूँ। बीमारी से बचने का इलाज और पैसा कमाने का इलाज एक है, और वो है
اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے اس کے مال میں برکت ہو اور اس کی اللہ تعالیٰ عمر لمبی کر دے، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی ماں کے پاس چلا جا، فَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، اپنی ماں سے چمٹ جا، اپنی ماں کو پکڑ لے، اپنی ماں کی خدمت کر، کیونکہ جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں باپ جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ ماں باپ کا مقام ہے، یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ماں باپ کا مرتبہ ہے کہ ان کو تک ستایا نہ جائے، ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ ماں باپ کا حق ہے کہ ان کو اپنے ساتھ رکھا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، دنیا کی مصیبتوں سے بچایا جائے، ان کو اف بھی نہ کہا جائے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے ماں باپ کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ماں باپ کے اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق کیا ہے، اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق کیا ہے۔ اب میں 10 منٹ کے اندر چند باتیں رکھ رہا ہوں کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق کیا ہے۔